السماء يتمون أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير صدق الله العظيم. سورۃ الملک کا درس سماعت فرما رہے ہیں. گزشتہ درس میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ اللہ رب العالمین کا خوف رکھتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے. تم آستہ کہو یا بلند آواز سے، بے شک اللہ تمہاری ہر بات سے اور تمہارے دلوں کے پہلوں سے آگاہ ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ رب ذوالجلال ہر چیز کا خالق ہے، جو تمہارے ارادے اور باتیں ہیں وہ بھی مخلوق ہیں. اور اللہ تعالیٰ جل شانہ انتہائی باریک بین اور خبردار ہے. آج فرمایا کہ وہ ذات جس نے زمین کو تمہارے لیے نرم بنایا، فامشوا فی مناکبہا، بس تم چلو زمین کے کانوں پر، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اس کے رزق میں سے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور تمہیں اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہاں اللہ رب العالمین نے انسان کو یہ واضح فرما رہا ہے کہ رب ذوالجلال نے تمہیں دنیا میں بھیجا اور تیرے زندہ رہنے کا مکمل انتظام اپنے قدرت سے فرمایا. زمین کو اللہ رب العالمین نے نرم بنایا، چلنے کی قابل بنایا. اگر زمین کو مکمل پتھر کی طرح سخت بناتا تب بھی انسان کا اس پر رہنا دشوار ہو جاتا. اگر زمین کو مکمل نرم اور دردر کی طرح بناتا تب بھی انسان کا اس پہ رہنا مشکل ہو جاتا. نہ مکمل سخت زمین پر انسان رہ سکتا ہے، نہ مکمل دردر میں انسان رہ سکتا ہے. انسان کے لیے موضوع زمین نرم ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے. پھر فرمایا کہ تم اس زمین پر چلو فی مناکبہا، یہاں مناکب منکب کا جو جمع ہے، منکب کندھے کو کہتے ہیں. یہاں مناکبہا زمین کے کانوں سے مراد پہاڑی علاقوں کی وہ درے ہیں جہاں سے انسان، حیوان، جانور گزر سکتے ہیں. اگر پہاڑوں کے درے نہ ہوتے تو اس کی دوسری طرف جانا بھی مشکل اور دشوار ہو جاتا. تو رب ذوالجلال نے کئی جگہوں پر پہاڑوں کے اندر راستے بنائے اور درے انتہائی ہموار ہیں جس سے انسان آسانی کے ساتھ پہاڑی علاقوں میں بھی سفر کر سکتا ہے. پھر فرمایا کلوا من رزقہ، اور کھاؤ اس اللہ کے رزق میں سے جو رب ذوالجلال نے اس زمین پر تمہارے لیے جگہ جگہ رزق کا انتظام فرمایا. سرسبز ہے، ہریالی ہے، باغات ہیں، پھل ہے، میوے ہے. یہاں تک کہ صحرا اور جنگل بیابان میں بھی انسان چلتا ہے تو زمین میں سے کچھ نہ کچھ اس کو کھانے کو ملتا ہے. پھر پہاڑوں میں آپ جائیں، پہاڑوں میں رب ذوالجلال نے چشمے بنائے ہیں جس سے پانی انسان کو آسانی کے ساتھ میسر ہوتا ہے. اگر پہاڑوں میں جنگلوں کے اندر چشمے کا نظام نہ ہوتا تو انسان وہاں پانی کے لیے کنواں کھودنا یا بورنگ لگوانا ان کے لیے دشوار ہو جاتا. رب ذوالجلال نے جہاں انسان کی بس سے بات ظاہر آگے ہو تو اللہ نے وہاں انتظام کروایا. زمین کو نرم بنایا جہاں کھود کر آپ کنواں بنا کے پانی نکال سکتے ہو، بورنگ کر کے آپ پانی نکال سکتے ہو. پہاڑوں میں جاؤ تو اللہ رب العالمین کے چشموں کے ذریعے تمہیں پانی ملتا ہے. اور زمین پر پھیلو تو تمہیں طرح ہر قسم کی سبزی، میوہ، پھل، کھانے کی چیزیں ملتی ہیں. اور پھر پہاڑوں میں جاؤ تو یہ چیزیں بھی اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے قائم رکھا ہے. اس لیے اس اللہ کا شکر ادا کرو. اس نے زمین کو تمہارے لیے نرم بنایا، قابل رہائش، اور پھر اس میں صرف آپ نرم بنانے چھوڑا نہیں بلکہ تمہارے لیے رزق ضروری ہے، اللہ نے اس کا بھی انتظام کر دیا اور تمہیں اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنا ہے. یہ نعمتوں کی بات فرمایا أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، کیا تم اس سے بے خوف ہو جن کا حکم آسمانوں میں بھی چلتا ہے اور اگر وہ زمین میں تمہیں دھنسا دے، جیسے قارون کو دھنسا دیا، زمین پھٹ جائے اور اس کے اندر انسان تہہ خانے میں چلا جائے، زمین دوبارہ مل جائے تو انسان کا زندہ رہنا مشکل ہے. تو
शाह نے فرمایا کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ زمین کو قابو اور کنٹرول میں رکھا گیا ہے کہ وہ نہ بڑھے، جو تمہیں نہ نکلے تم پھنس نہ جاؤ۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، پھر جب اس میں کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، وہ اس میں تھر تھرائی پائی جاتی ہے، تو تم بے خوف ہو جاتے ہو کہ یہی زمین ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے قدرت میں رکھا۔ اگر چاہے تو اس زمین کے اندر دراڑیں پیدا کرے جس کے اندر تم گر جاؤ، پھنس جاؤ، تمہیں کوئی بچانے والا نہ ہو۔ پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے أَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، کیا تم اس سے بے خوف ہو جو آسمانوں میں اللہ کو اپنا نظام چلا رہا ہے، وہ تمہارے اوپر کوئی تند تیز سخت ہوا بھیجے اور جس کے ذریعے پتھر یا کوئی دوسری چیزیں تمہارے اوپر بارش کی قطروں کی طرح برسا دی جائیں، تو تم فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ ڈرانے والا جو تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا تھا اس کا ڈرانا کیسا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جل شانہ کی تمام عذاب دینے پر قادر ہے، اس کے باوجود رب کائنات نے تم پہ عذاب نہیں کیا۔ ایک اور مقام پہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا۔ کیا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ بڑا طاقتور ہے، وہ چاہے تو تمہارے اوپر سے عذاب اتار کے تمہیں ہلاک کر دے، اگر چاہے تو تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب لائے اور تمہیں ہلاک کر دے، اگر چاہے تو تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑا بھلا کے تمہیں عذاب مبتلا کر کے ہلاک کر دے۔ تو اللہ ان چیزوں کی قادر ہے، آسمان سے پتھر برسا دے، زمین سے سیلاب دے کر تمہیں غرق کر دے، جیسے بنی اسرائیل کی قوموں پر آسمان سے پتھر برسائے، نوح علیہ السلام کے نافرمان قوم پر رب الجلال نے زمین کو سیلاب ملا کر ان کو ہلاک اور برباد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اس کے باوجود اس کی رحمت سے تم زندہ رہتے ہو، تو اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ جل شانہ کے پیغمبروں کی تصدیق کرو، ان کی اطاعت کرو، ان کی تصدیق اور توہین نہ کرو، اور ہر نعمت کو حاصل کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو، تاکہ تم اللہ تعالیٰ جل شانہ کے عذاب سے محفوظ رہ سکو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے انشاءاللہ کرے اس پر